ایک سوال جو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم کسی دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کامن سوال ہے جس کا جواب تقریباً ہر مسلمان جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام کا اختلاف ہے ہر مسلک کے اندر، مسلک اہل حدیث کے اندر بھی، دوسرے جو مسالک ہیں ان کے اندر بھی۔ کچھ جو علماء ہیں وہ اجازت دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ناجائز ہے۔ اہل حدیث علماء ان میں تو اکثریت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ دیوبندی یا بریلوی جو فرقے ہیں ان کے کچھ علماء ایسے ہیں جو اجازت دیتے ہیں، اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے آج اس مسئلے کا حل جانتے ہیں۔ کیا اس کا حل کیا ہے؟ صحیح کیا ہے کہ کیا دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں پڑھ سکتے؟ مختصر میں اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 695، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب وہ بغاوت شروع ہو چکی تھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کیا جا چکا تھا، تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ جو باغی امام ہے، باغیوں کا امام، وہ ہماری مسجد کے اندر وہ امامت کراتا ہے، وہ نمازیں پڑھاتا ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں پڑھ سکتے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا، انہوں نے فرمایا کہ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ تو اچھا عمل ہے، تو فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، جب لوگ اچھا کام کریں، یہ لوگ اچھا کام کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کے اندر ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَتَهُمْ، جب یہ برا کام کریں تو آپ لوگوں نے ان کے برے کام کے اندر ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، بلکہ ان کے برے کام سے دور رہنا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ دوسرے جو مسالک ہیں ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات اختلافات قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات اختلافات کثیر تعداد کے اندر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ مسائل ایسے تھے کہ جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذاتی اختلافات تھے، یعنی بعض صحابہ کے نزدیک مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا، بعض کے نزدیک ویسے تھا، مختلف فی تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس چیز کا اختلاف نہیں پایا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے اختلافات جو ہیں وہ کچھ عقیدے کی حد تک چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں جو ہے نا اس حدیث کو ملحوظ خاطر رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کسی امام کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ، اب بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امام جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں امام جو ہے وہ بدعتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بدعتی ہے یا کوئی مشرک ہے، اگر وہ نماز کے اندر بدعت نہیں کر رہا، نماز کے اندر اگر وہ شرک نہیں کر رہا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو حنفی امام ہوتے ہیں، حنفی امام ائمہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کچھ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، جلدی کے اندر جلدی نماز پڑھاتے ہیں، جس سے نماز کے جو اراکین ہیں، ارکان ہیں، وہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے، قیام ہے، یہ ٹھیک سے ادا نہیں ہو پاتے۔ تو اس چیز کو ضرور دیکھ لیا جائے، کیونکہ کئی سارے اکثر و بیشتر اس طرح کے امام ہوتے ہیں جو جلدی نماز پڑھاتے ہیں، جبکہ کچھ امام ایسے بھی ہیں کہ جو تسلی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ جو تسلی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ لینی چاہیے، لیکن جو جلدی پڑھتے ہیں
ارکانی جو ہے نا ادا نہیں ہوتے، سجدہ یعنی سجدے کے اوپر میں خود بھی اکثر و بیشتر کبھی کبھار اگر راستے میں ہوتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں تو موقع بن جائے تو دوسروں کی مساجد میں چلا جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اب اللہ اکبر کہا، سجدے میں گئے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ یہ تو کم سے کم تعداد ہے، ساتھ میں اور دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، جبکہ وہ 3 مرتبہ تسلی کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ اگر ہاں بندہ جو ہے نا بس اس طریقے سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے کہ غلط ملت کر کے بس بڑی سپیڈ کے ساتھ، تو پھر بڑی مشکل سے پوری کر لیتا ہے۔ اس طرح کے جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وگرنہ ایسا کوئی بھی مسلمان امام ہے جس کا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو نماز پڑھتا ہے ہماری نماز کی طرح، جس کا قبلہ ہمارا قبلہ ہے، جو ہمارا ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، بشرط یہ کہ اگر اس کے اراکین ٹھیک ہے، وہ نماز ٹھیک پڑھاتا ہے، اتنی تیز یا جلدی کے ساتھ نہیں پڑھاتا کہ نماز کے ارکان ٹھیک سے ادا نہ ہوں۔ اگر نماز کے ارکان جس امام کے پیچھے ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بالکل بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو امام ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، پڑھنا جائز ہے، پڑھنا صحیح ہے۔